صحابہ کرام کی ایسی زندگی تھی، ان کے گھر میں اکثر فاقے آیا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ گھر میں آئے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ صحابی مسجد میں جاتے ہیں، وہ جا کے مصلی بچھاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں۔ وہ مانگ کے جب واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ آیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں آیا۔ وہ پھر مسجد میں چلے گئے، پھر رونا شروع ہو گئے، اللہ سے مانگنے لگے، اے اللہ ہم آپ سے ہی لیں گے، آپ ہی دیتے ہیں، آپ نے دیا ہے، آپ ہی دیں گے۔ وہ مانگ کے جب واپس آئے، پھر پوچھا کچھ آیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں آیا۔ پھر وہ مسجد میں گئے، پھر انہوں نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، کہنے لگے اے اللہ آپ ہی دیتے ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہے حتیٰ کہ رو پڑے۔ اللہ سے مانگ کر جب واپس لوٹے تو بیوی سے پوچھا کچھ آیا؟ وہ بیوی کہنے لگی کچھ آیا تو نہیں، لیکن گھر میں جو چکی ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی ہے اور آٹا نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے برتن بھرنا شروع کر دیے، سارے برتن بھر لیے۔ پھر صحابی نے کہا میں ذرا چیک تو کروں یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے۔ جب انہوں نے چکی اٹھائی، پیچھے دیکھا ایک ہی دانہ پڑا ہوا تھا، حیران ہو گئے۔ وہ نبی علیہ السلام کو جا کے یہ واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابی، اگر تم اس چکی کو نہ اٹھاتے قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ دیکھیے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں، اللہ ان کی مانگنے کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، تیری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تیری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تیری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن یقین سے مانگی جائیں، پیٹ کو حرام لقمے سے بچایا جائے، زبان کو جھوٹ سے بچایا جائے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اللہ پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے رحم و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔